کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کیسی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ چھوڑیں میرا بلاؤز۔ نمرہ نے اس کا ہاتھ کھینچنا چاہا، ورنہ وہ جنونی انسان اس کا بلاؤز ہی پھاڑ دیتا۔ چلو اٹھو اور بیٹے کو میرے ابھی فیڈ کراؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ سرخ آنکھوں سے حیدر ملک نے نمرہ کو دیکھا۔ وہ پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے پہلے سے ہی حیدر ملک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، چلو جلدی کرو۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر گزرتا۔ پھر نمرہ نے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا حیدر؟ میرا بازو چھوڑیں، میں کیسے فیڈ کروا سکتی ہوں ارحان کو؟ تم اسے کیسے میرے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی؟ حیدر نے کہا، جب اپنی بہن کی جگہ لے سکتی ہو اور اپنی بہن کی طرح سہاگ رات کے لیے سیج سجا سکتی ہو تو ماں بن کر میرے بچے کو بھی فیڈ کروا سکتی ہو۔ چلو شاباش، جلدی کرو، اپنے بلاؤز کے بٹن کھولو، میں لے کر آ رہا ہوں ارحان کو۔ میرے سامنے ہی تم اسے فیڈ کراؤ گی اور دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی بھوک کیسے نہیں مٹاتا۔ یہ بات سن کر نمرہ کی جان ہی نکل گئی۔ اس شادی کے لیے تو وہ رضامند ہی نہیں تھی، لیکن اس نے اتنا بڑا فیصلہ اپنے بھانجے ارحان کی خاطر کیا تھا۔ اس کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے اور اب نمرہ کے ہوش بھی اڑ کے رہ گئے تھے۔ حیدر کی باتیں سن کر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ حیدر سے بات کیسے کرے۔ وہ ابھی تک اس رشتے کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی جو اچانک سے اس پر تھوپ دیا گیا تھا۔ وہ قبول ہی نہیں کر پائی تھی اسے، اور اس پر حیدر کی ایسی کڑوی اور بے باک باتیں، اوف! وہ کچھ ہی دیر میں ارحان کو بھی اٹھا لایا۔ نمرہ نے جسے ابھی فیڈر پلا کے سلایا تھا، وہ ارحان کے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کپڑے بدل کر ارحان کے ساتھ ہی سو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو اس نے شادی کی تھی، تاکہ اپنے بھانجے کو سنبھال سکے۔ حیدر کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے تو نہیں کی تھی، مگر اس بیچاری کو کہاں خبر تھی کہ جیسے ہی اسے سلا کر آئے گی تو ایک بار پھر وہ جاگ کر رونا شروع کر دے گا۔ حیدر سے اسے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، تب سے جب وہ اس کی بڑی بہن ناصرہ کا شوہر تھا۔ وہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، اس لیے بات کرتے ہوئے بھی نمرہ اس سے گھبراتی تھی اور اب ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ اب کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیدر ملک ارحان کو کمرے میں لایا تو وہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ اس نے لا کر نمرہ کی گود میں بٹھا دیا۔ میرے سامنے ہی میرے بچے کو تم فیڈ کراؤ گی، حیدر نے کہا۔ چلو اٹھو، بلاؤز کے بٹن کھولو، کیسے اسے تم نے بھوکا سلا دیا؟ اس کی بات سن کر نمرہ کا رنگ اڑ کے رہ گیا تھا۔ اب تم اتارو گی یا میں اتاروں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے عروسی بلاؤز کے سامنے بند بٹنوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، یہ کیسی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ میں شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ اور پلیز چھونا بند کریں مجھے۔ یہ کیا بار بار آپ مجھے ٹچ کر رہے ہیں؟ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے اپنے سے دور رکھے۔ اب تو بلاؤز کے سامنے والے بٹن بھی کھل چکے تھے، اندر سے اس کی رعنائیاں جھلکنے لگی تھیں۔ ارحان کو نمرہ نے بیڈ پہ لٹایا۔ وہ بہت زور سے رونے لگا۔ حیدر سے وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے میرے بچے کو بیڈ پہ لٹا دیا، وہ کہنے لگا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم اسے رلا رہی ہو۔ تب تک وہ اس کے سارے بلاؤز کے بٹن کھول چکا تھا۔ بامشکل نمرہ نے اپنا آپ چھڑوانے کے لیے حیدر کو ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے لیے تو حیدر اس کے حسن کی رعنائیاں دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایک جوان اور 27 سالہ بھرپور مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر نمرہ کو چھوتا، تب تک وہ کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی۔ حیدر نے جب اسے کمرے سے بھاگتے دیکھا تو وہ پیچھے سے ہی اس کے لپکا تھا، لیکن وہ تو دوسرے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکی تھی اور بہت بری طرح سے رو رہی تھی اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سینے پر حیدر کے ناخنوں کی خراشیں بن چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ تبھی دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا۔ نمرہ، جلدی سے دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، رو رہا ہے میرا بچہ۔ جس طرح سے شیر کے انداز میں وہ دھاڑا تھا، نمرہ کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے بنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونے لگی۔ حیدر اس کا کیا حال کرے گا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔
वो रो रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला। लॉक तो उसने ठीक से लगाया था, मगर शायद हैदर मलिक डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। वो अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? हैदर ने पूछा। तुम शायद वाकिफ नहीं हो मेरे गुस्से से, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मुझे शर्म आती है, निम्रा डर के कहने लगी। तो फिर आज मैं उतार के रख दूंगा तुम्हारी सारी शर्म। वो बाजू से पकड़कर उसे अपने कमरे में दोबारा ला के बेड पे पटका था। अरहान को उसकी गोद में लिटा के कहने लगा, चलो फीट कराओ इसे। फिर भी वो टस से मस न हुई तो वो दोनों हाथों से उसने उसके हाथों को ऊपर किया, ऊपर की जानिब पिनअप किया और ख़ुद ही अरहान को निम्रा की धड़कनों के करीब करके उसे फीट करवाने। नासरा निम्रा की बहन थी और नासरा की शादी हैदर से हुई थी और हैदर की ये पसंद की शादी थी। किसी शादी के फंक्शन में उसने नासरा को देखा था और उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, लेकिन मोहब्बत के साथ जुनून का अंसर उसकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा था। नासरा को मैके पहले तो आने ही नहीं देता था, फिर वो मैके कभी आ भी जाती तो उसे लेने के लिए रात को ही आ जाता था और कहता, तुम्हारे बगैर रात नहीं कटती। अच्छा, आप दोनों रात को ऐसा भी क्या करते हैं जो रात नहीं कटती आपके बगैर? मुंह बिसूर कर निम्रा कहने लगी। उसने ये बात शरारत से की थी। जब उसके सर पर नासरा ने मुस्कुरा कर प्यार से चपत मार के कहने लगी कि छोटी हो तो फिर छोटी ही रहो। चंद साल बाद जब तुम्हारी शादी होगी ना, फिर देखना तुम्हारा शौहर तुम्हें कदम भी नहीं रखने देगा मैके में। ये शौहर लोग वो होते ही ऐसे हैं, जब शादी नई नई हो तो पलकों पे बिठा के रखते हैं बीवी को, और जब वक्त धीरे धीरे गुजर जाए तो वही उन्हें फजूल सामान लगने लगती है। वाक़यात और हालात आस पास देख कर नासरा ये गहरी सांसें खारिज कर चुकी थी कि कहीं जिस कदर हैदर उससे मोहब्बत करता है वो एक दिन बदल ही न जाए। मगर वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डाल के कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आपका शौहर जिस कदर आपसे मोहब्बत करता है ना, अरे मैं तो कहती हूँ वो तो आपसे मोहब्बत करेंगे, वो भी 7 जन्मों तक। भला आप जैसी प्यारी और ख़ूबसूरत सी वाइफ के अलावा वहमो गुमान में भी कोई और आ सकती है क्या? और वो सोच भी नहीं सकते आपको नज़रअंदाज करने का। वो अपनी बहन के गाल पर हाथ फेर के बोली थी, जिसकी साफ गर्दन पर जब उसकी नज़र पड़ी, जहाँ पर लव बाइट का निशान अभी भी मौजूद था, तभी शरारत से कहने लगी, ओहो देखिए, भले ही मैं कम उम्र हूँ, लेकिन आपकी गर्दन पे जिस तरह के निशान हैं, इन्हें देखकर यही लगता है कि ये खड़ूस इंसान, हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे हैदर भाई बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी हैं। ये कह के वो भागी थी और शर्म के मारे नासरा अपनी गर्दन छुपाती रह गई थी। आप मैके में रहने ही क्यों नहीं आती? जब भी निम्रा नासरा को देखती तो यही शिकवा करती थी। हैदर गुस्से के बहुत तेज़ हैं, तो मैं क्या करूं निम्रा? नासरा ने कहा। कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा मैके में रहना। शौहर ही की मर्जी चलती है ना शादी के बाद, तो लड़की की मर्जी थोड़ी ही चलती है। वो बहुत प्यार से नासरा निम्रा को समझा रही थी। निम्रा और नासरा 2 ही बहनें थीं। निम्रा नासरा से 6 साल छोटी थी। एक बार तो निम्रा बहुत जिद करने लगी, आप यहीं रुक जाएं रात को, मैं बात करती हूँ हैदर भाई से। नासरा कहने लगी, वो गुस्से के कितने तेज़ हैं तुम्हें अच्छे से पता है ना। उन्होंने जब यहाँ आना होता है तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने पीने में, खिदमत में कमी ना हो जाए। और मैं अम्मी के साथ मिलकर कितनी चीज़ें तैयार करती हूँ तुम जानती हो ना। ये ना हो कि तुम उनसे बात करो और उन्हें गुस्सा आ जाए। गुस्सा तो हमेशा उनके नाक पर ही होता है। बहरहाल निम्रा का दिल भर आया था और वो अपनी बहन के साथ बहुत लगाव रखती थी, लेकिन उसकी बहन को तो जैसे शादी के बाद मैके का रास्ता ही भूल चुकी थी। वो भी महीने बाद आती थी और बस ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता, बातों बातों में पता ही नहीं चलता था, और रात को आकर बहनोई उसकी बहन को ले जाते थे। एक बार नासरा का फ़ोन आया और उसने अपनी वालदा अस्मा बेगम को ये खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर अस्मा बेगम बहुत खुश हुई। अम्मी यूँ तो घर में हर काम के लिए मुलाजिम हैं, लेकिन रात रुकने के लिए कोई मुलाजमा भी तैयार नहीं हो रही। नासरा ने कहा, आप निम्रा से कहें, अब तो वैसे भी उसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आके रहेगी। निम्रा अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार वो उसकी अलमारी सेट कर रही थी तो उसके कपड़े देख के कहने लगी, आपके फैंसी सूट तो बहुत अच्छे हैं। नासरा कहने लगी, हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। सच्ची में पहन लूँ? निम्रा ने पूछा। आपको एतराज़ तो नहीं होगा?
नासरा कहने लगी, नहीं भला मुझे क्यों एतराज़ होगा। निम्रा ने अपनी बहन नासरा का एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। नासरा कहने लगी, निम्रा तुम्हारे भाई आने वाले हैं, ऐसा करो ताज़ा रोटी बना दो, वो गरम गरम रोटी ही पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बिस्तर पर आराम का बताकर मेरी जान अजाब में डाल दी है, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती थी। कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ, निम्रा कहने लगी। वो रोटी बना रही थी और हैदर खुद ही दरवाज़ा खोल के घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने किचन में निम्रा की उसकी जानिब पीठ थी। उसने नासरा के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ हैदर किचन में आ गया और जैसे ही निम्रा को अपने हिस्सार में लेकर उसकी गर्दन पर हल्का सा दांत काटा, निम्रा की तो जैसे जान ही निकल गई। ये क्या कर रहे हैं आप? निम्रा की आवाज़ सुन के वो बुरी तरह से पीछे हटा। जब निम्रा ने पलट के देखा तो अपनी जगह शर्मिंदा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। और तुमने नासरा के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उसे बहुत गुस्सा आया। आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने तो देखना क्या हाल करता हूँ तुम्हारा, बदतमीज लड़की, हैदर ने कहा। निम्रा बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद से तो निम्रा को हैदर से बहुत डर लगता था। वो जल्दी ही वापस अपने घर चली गई और जब भी हैदर आता तो डर के मारे अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसने नासरा से भी कुछ नहीं कहा था और ना ही कुछ बताया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नासरा की जब डिलीवरी हुई तो सी सेक्शन से हुई और ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने केमिकल से भरी हुई रुई अनजाने में उसके पेट पर ही रखी रहने दी और उसके स्टिचेस लगा दिए। नासरा ने बेटे को जन्म दिया और 2 दिन गुजर गए तो उसको हल्का हल्का अपने स्टिचेस में दर्द महसूस होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी इतनी शिद्दत इख्तियार करता कि वो तड़पने लगती। उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन वो लेडी डॉक्टर जिसे जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती थी कि ये गलती उसकी है, इसलिए उसे मामूली सा पेन किलर देकर वापस घर भेज दिया गया। 1.5 महीने बाद उसका इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया कि दर्द के मारे वो जान से ही हाथ धो बैठी। हैदर को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था जब डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी बीवी मर चुकी है। आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, वो कैसे मर सकती है? उसको सिर्फ दर्द था और कई बार लेडी डॉक्टर ने उसे पेन किलर लगाया था, वो ठीक हो जाती थी। हैदर जैसे किसी शौक की कैफियत में था। डॉक्टर कहने लगी कि उनके अंदर ऑपरेशन के ही दौरान डॉक्टर की गफलत से कुछ रह गया था और उसी की वजह से उनका इन्फेक्शन बढ़ गया। अगर आप वक्त पर किसी और अच्छी डॉक्टर को दिखाते तो वो आपको सच बता देती तो शायद आपकी बीवी बच जाती। हैदर ने उस लेडी डॉक्टर को बहुत बातें सुनाई थी, बहुत बुरा भला कहा था, शोर मचाया था, लेकिन इन सब का अब क्या फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि नासरा तो मर चुकी थी। वो फूट फूट कर रोया था, किसी छोटे बच्चे की तरह से रोया था। उसका बेटा नानी की गोद में रो रहा था। कभी अस्मा बेगम उसे बहलाने की कोशिश करती तो कभी निम्रा छोटे से अरहान को गोद में लेके चुप कराने की कोशिश करती। वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस 11वीं जमात में थी, लेकिन अरहान तो मुंह में फीडर ही नहीं डाल रहा था, रोए जा रहा था। चंद दिन तो हैदर को भी कोई होश नहीं रहा था। वो भी अपने घर तो नहीं गया था, कहता था घर जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। वैसे भी उसके वालिदैन हयात नहीं थे, पहले चचा के साथ रहता था, शादी हुई तो अपना अलग घर ले लिया, लेकिन अब तन्हा घर में रहते उसे खौफ महसूस होता था। कभी लगता था कि नासरा की हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं, पर वो नासरा नासरा कहते हुए कमरों के दरवाजे खोल के देखने लगता। जब वो हैदर को कहीं भी नज़र नहीं आती तो वो रोने लगता। बहरहाल 1 महीना गुजर गया था। वो अपनी फैक्ट्री जाने लगा था। रोज़ाना अस्मा बेगम के घर आता, थोड़ी देर अरहान से प्यार करता और चला जाता। अरहान अब निम्रा का कुछ आदी होने लगा था। हालांकि वो उसे ज़्यादा नहीं संभालती थी और बहुत ही जल्दी तंग आ जाती थी और अपनी वालदा के हवाले कर देती थी। उन्हें कहती थी कि तंग करता है ये, मुझे रातों को सोने नहीं देता, अम्मा इसे लेके मुझे टहलना पड़ता है और सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है। अस्मा बेगम ही उसे ज़्यादातर संभालती थी, लेकिन वो भी बूढ़ी थी इसलिए ज़्यादा थक जाती थी। एक बार उन्होंने हैदर से बात करने का फ़ैसला कर लिया था। वो उसे गोद में बिठाए अरहान को प्यार कर रहा था जब अस्मा बेगम ने कहा, बेटा निम्रा भी चली गई है और मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं है, मैं अब अरहान बच्चे को संभाल नहीं सकूंगी। हम दोनों की बस की बात नहीं है कि इस बच्चे को संभाल सकें।
اب تم اپنے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لو۔ اپنی نظریں چراتے ہوئے اسما بیگم نے یہ بات کہی تھی کہ کہیں یہ بات داماد کو بری نہ لگ جائے، کیونکہ وہ بہت موڈی تھا اور غصے کا بہت ہی تیز تھا۔ تو آپ کو میرا بچہ بوجھ لگنے لگا ہے؟ وہ کہنے لگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ اسے لے جاتا ہوں۔ وہ ایک دم سے ہی کھڑا ہو گیا۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا، وہ کہنے لگیں۔ میں نانی ہوں اس کی، یہ میری اولاد کا بچہ ہے۔ آپ جتاتی نہیں اگر یہ بات ہوتی تو، وہ کہنے لگا۔ بیٹا تم میری بات کا الٹا مطلب نکال رہے ہو۔ میری کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس عمر میں بچے کو سنبھالتی رہوں۔ اب مجھ سے بچہ بالکل بھی نہیں سنبھالا جاتا۔ اتنا بڑا صدمہ بیٹی کا مجھے بھی تو ملا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گی۔ بس اب میری یہی کوشش ہے کہ میں جلد سے جلد نمرہ کی شادی کر دوں، وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بالکل ویران ہو کے رہ گیا ہے میرا گھر۔ حیدر تو بہت ہی غصہ ہو گیا تھا کہ انہیں صرف اپنی بیٹی کی پرواہ تھی، اس کے بیٹے کی نہیں تھی۔ تبھی ارحان نے اس کی گود میں لیٹے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ حیدر کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ بچوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے اور کیسے چپ کروایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اسے اٹھا کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کا چہرہ ایک دم سے زرد ہونے لگا تھا۔ آنٹی دیکھیے نا، یہ کیوں رو رہا ہے اتنا؟ پلیز اسے چپ کروا دیں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا۔ بالکل ناصرہ بھی اسی طرح روئی تھی جب وہ مرنے والی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ بھی چیخ چیخ کر۔ دیکھیں کہیں یہ بھی تو، اسے بھی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ہذیانی ہو کر وہ ایک دم سے سب کچھ بولے جا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر تو اسما بیگم ایک دم سے ہڑبڑا گئی تھی۔ کمرے سے تبھی نمرہ باہر نکل کر آئی تھی اور کہنے لگی، حیدر بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے میرے بچے کو کچھ بھی ہو۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کے ٹہلنے لگی تو وہ بھی اب چپ ہو گیا تھا۔ تبھی اسما بیگم کہنے لگیں، یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے نا، اس لیے وہ روتا رہتا ہے، کیونکہ اسے ڈبے والے دودھ میں ماں کا سکون نہیں مل رہا۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے بچے کے ساتھ نمرہ کو دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ آپ کو شادی کی فکر ہے نا نمرہ کی؟ حیدر نے کہا۔ پر مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ آپ ایسا کریں کہ نمرہ کی شادی مجھ سے کر دیں، آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور ایک ماں بھی اسے مل جائے گی میرے بیٹے کو۔ ویسے بھی حیدر کے پاس اچھا خاصا گھر تھا، بہت اچھا کماتا بھی تھا۔ اب تو اس کی بات سن کر اسما بیگم سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چند دنوں میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ لیکن جب اس بارے میں نمرہ سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ میں حیدر بھائی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ پھر اسما بیگم اسے سمجھانے لگی، کیوں انکار کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچھا خاصا تو لڑکا ہے، اچھا خاصا کماتا بھی ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے اس کا، اور اگر تمہارے بھانجے پر کوئی سوتیلی ماں آ گئی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اگر تم اس کی ماں بن کے جاؤ گی تو ظاہر ہے تم اسے پیار کرو گی۔ وہ کہنے لگی، مجھے شادی نہیں کرنی امی، میں نہیں لے سکتی کوئی بھی ذمہ داری، ابھی پڑھنا ہے مجھے اور یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، میں نہیں سنبھال سکتی اسے۔ نمرہ کا مزاج کچھ اور ہی تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ جوان اور بہت ہی خوبصورت تھی اور اپنے ہم سفر کے لیے بہت سے خواب سجائے ہوئے تھے۔ اس کے لیے حیدر تو اس کا آئیڈیل کہیں سے بھی نہیں تھا۔ اسے تو حیدر جیسے کھڑوس لوگ پسند ہی نہیں تھے۔ بھلا وہ اس شخص کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہو؟ بھلے ہی وہ اس کا بہنوئی تھا لیکن تھا تو شادی شدہ ہی نا۔ ان دنوں اسما بیگم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو مجبور کرنے لگی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تمہارا کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی۔ یہی سوچ سوچ کے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں تو اب یہی چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہارے گھر کا کر دوں تمہیں۔ لیکن نمرہ تو کوئی بات ہی نہیں مان رہی تھی، وہ بھی ضد پہ ہی اڑی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسما بیگم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ ان کے سینے میں ایک دم سے درد شروع ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو نمرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایک طرف اسے ارحان پریشان کرتا اور دوسری طرف وہ گھبرا گئی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس نے حیدر کو فون کیا تھا، وہ بھی رات کے 3 بجے۔ پلیز آپ جلد از جلد گھر آ جائیں، امی کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہے۔ وہ بھی گاڑی چلاتے ہوئے جلدی آ گیا تھا۔ اسما بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو انہیں وہ اسپتال لے گئے تھے۔ اب تو ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ نہ ہی ان کا علاج ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے زیادہ بچنے کے چانسز ہیں۔
اس لیے نمرہ نے اسما بیگم کے مجبور کرنے پر حیدر سے نکاح کر لیا، لیکن وہ اپنے گھر پر ہی تھی۔ پھر 2 دن بعد ہی اسما بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ شدید صدمے سے وہ گزر رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسما بیگم کی تدفین ہوئی تو حیدر اس سے کہنے لگا کہ تم میرے گھر چلو۔ وہ حیدر کے گھر پہنچی تھی۔ اسے لگا تھا کہ حیدر اس کا احساس کرے گا، لیکن حیدر اسے کہنے لگا، کمرے میں ایک عروسی لباس پڑا ہے، تمہاری بہن کا ہے، جسے پہن کے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نمرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کی ماں کو مرے ہوئے بس 2 دن ہوئے تھے، پر بہن کو مرے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا، اور حیدر اسے کہہ رہا تھا کہ وہ دلہن بن کے تیار ہو جائے۔ حیدر بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہاری تو پہلے ہی مجھ پر نیت خراب تھی، تبھی ناصرہ کے کپڑے پہنتی تھی۔ تمہیں شوق تھا نا ناصرہ کی جگہ پر آنے کا، اس کے کپڑے پہننے کا، اس کی اترن پہننے کا، تو آج اپنا شوق پورا کرو، جاؤ جا کر اس کا عروسی لباس پہن کے تیار ہو جاؤ۔ وہ بے حد غصے میں لگ رہا تھا، اگر وہ تیار نہیں ہوگی تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ نمرہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور عروسی لباس بھی پہن لیا۔ تیار کیا ہونا تھا، بس ہلکا پھلکا میک اپ کیا، وہ بھی روتے ہوئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ وہ بہت بڑی تو نہیں تھی اور نہ ہی اتنی سمجھدار تھی۔ دلہن بن کے بیٹھی تھی، لیکن ارحان کے رونے کی آواز آنے لگی تو جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ دیکھا تو اسے کہیں بھی حیدر نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی، اس کا فیڈر تیار کیا اور ارحان کے کمرے میں آ گئی۔ اسے فیڈر پلا کر وہیں اس کے برابر میں لیٹ گئی تھی جب رات کے کسی پہر حیدر نے اسے بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا تھا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ بتاؤ مجھے، کہیں تم نے تو میری بیوی کو نہیں مارا؟ وہ کہنے لگا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور تمہیں شاید ہماری محبت سے جلن ہوتی تھی۔ میں نے سنا تھا تمہیں اپنی بہن سے باتیں کرتے ہوئے، تم کہہ رہی تھی کہ آپ ہی دعا کریں میرا شوہر بھی حیدر جیسا ہو۔ بتاؤ مجھے، تم مجھے دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں؟ نمرہ نے تو یوں ہی یہ بات ناصرہ سے ایک بار کہہ دی تھی، کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ حیدر اس کا بہت خیال رکھتا ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا کہ آپ ہی یہ دعا کریں کہ میرا شوہر بھی حیدر بھائی جیسا ہو، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ حیدر ہی اس کا شوہر بن جائے گا اور اس پر شک کرے گا۔ پھر کہنے لگا، میری بیوی بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ میری بیوی بننے کے ساتھ ساتھ تم میری بیٹے کی ماں بھی بنو گی، بالکل ویسے ہی جیسے ناصرہ بنی تھی۔ تم اسے اپنا فیٹ کراؤ گی اور میرے سامنے کراؤ گی۔ یہ سن کر تو نمرہ کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں کنواری ہوں، میں کیسے ارحان کو فیٹ کروا سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ پلیز مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں، مجھے بری لگتی ہیں۔ کیوں نہ کروں؟ وہ کہنے لگا، جب تم اپنی بہن کی جگہ پر بیٹھ سکتی ہو، اس کے کپڑے پہن کر دلہن بن سکتی ہو، تو میرے بچے کی ماں بھی بن سکتی ہو۔ میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا، وہ تم سے اپنی بھوک مٹائے گا، وہ بھی اپنی بھوک مٹائے گا اور میں بھی۔ وہ اس کے بٹن کھولنے لگا، لیکن تبھی نمرہ اپنا آپ چھڑوا کے بھاگ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیوار کے ساتھ لگ کے رونے لگی تھی۔ وہ دروازے کا لاک شاید چابی سے کھول چکا تھا۔ جیسے ہی اندر آیا تو نمرہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تمہاری ساری شرم میں آج ہی ختم کر دوں گا، وہ کہنے لگا۔ اسے بازو سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پہ دھکا دے کے لٹایا تھا۔ ارحان ابھی بھی رو رہا تھا۔ خود اسے فیٹ کراؤ گی یا میں کراؤں؟ وہ بیچاری بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ارحان کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ پہ رکھی چادر اس نے خود پہ ڈال لی، لیکن جب ارحان فیٹ کرنے لگا وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، ڈر گئی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب اس نے دیکھا کہ حیدر کھڑا ہو کر الماری کے پاس گیا۔ الماری کا دوسرا پٹ زور سے کھول کر اس نے یہ کین نکالا جس پر بیرڑ لکھا ہوا تھا۔ وہ کین کھول کر وہ 2 گھونٹ میں ہی پی کے خالی کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ بیئر کا کین دیکھ کر نمرہ کی جان نکلی تھی۔ جلدی سے اس کی بھوک مٹاؤ، پھر تمہاری سہاگ رات بھی میں رنگین بناتا ہوں، حیدر نے کہا۔ اس کے بعد تم میری بھوک مٹاؤ گی، جب تک میں سیراب نہ ہو جاؤں میں تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی کی جگہ لینے کا، اب شدتیں بھی برداشت کرو جیسے وہ برداشت کرتی تھی، بلکہ وہ تو میری محبت تھی، لیکن تم
तुम उसकी उतरन पहनने वाली हो और मेरी ज़िद को पूरा करने का सामान बनोगी। नासरा से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जुनून का निशाना बनोगी, मेरी ज़िद को तस्कीन पहुंचाओगी। अरहान सो चुका था। बड़ी आहिस्तगी से हैदर ने निम्रा की गोद से अरहान को पकड़ा और उसके कॉट में जाकर लिटा दिया। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी जब एकदम से हैदर ने एक झटके से लिहाफ खींच लिया और शराब के नशे में उस पर गिरा था। वो उस पर हावी हो चुका था, उसके बचे कुचे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार प्लीज़ छोड़ दे मुझे, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, ये कहती रही। लेकिन वो जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था, उसके वजूद पर अपना जुनून उतार रहा था और जब बहुत ज़्यादा नशा उस पर गालिब हो गया तो करवट बदल के वो सो चुका था और निम्रा की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था हैदर पर और वो बेतहाशा रो रही थी। वो बहुत गलत सोच रहा था उसके बारे में। निम्रा की जगह लेने के बारे में तो नासरा की जगह लेने के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे नींद न जाने कब आई थी। सुबह उसने बामुश्किल अरहान के रोने पर सूजी हुई आंखें खोली थीं और वो अभी तक सिसकियां ले रही थी। कमरे से बाहर अरहान को लेके गई थी और अरहान को फीडर बना कर दिया क्योंकि कमरे में हैदर बेसुध हो रहा था। वो किचन में आके फिर रोने लगी, फिर बेड पे उसे लिटाकर सुला दिया और बहन के कपड़े अलमारी से निकाले और नहा कर रोते हुए पहने थे। फिर कमरे से बाहर आ गई, लाउंज में बैठकर फिर से रोने लगी। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। उसकी एक माँ थी, अब वो भी उसे छोड़ के चली गई थी और ना ही कोई ऐसा शख्स था जिसके साथ वो अपनी दिल की बातें कर सकती थी। उसकी अपनी एक बहन थी, वो भी उस दुनिया से चली गई थी। उसके साथ तो अब माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं उसके साथ हैदर कभी ठीक भी होगा या नहीं, या फिर अपने जुनून का निशाना हमेशा इसी तरह बनाएगा। उसने अभी तक नाश्ता तक नहीं किया था, वहीं सोफे पे बैठे बैठे सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो बाहर डोर बेल बज रही थी। वो जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई तो बाहर मुलाजमा खड़ी थी, जिसे देख के कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन का तो इंतकाल हो गया था ना? हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ। वो कहने लगी, 2 दिन पहले ही मेरा निकाह अपने बहनोई से हो गया है। मैं इस घर में अपने भांजे को पालने के लिए आई हूँ। तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? जाकर अपना काम करो। निम्रा ने सख्त सा जवाब दिया था। फिर मुलाजमा अपना काम करने लगी। चुपचाप नाश्ता किया और मुलाजमा को भी नाश्ता दिया। घर की पूरी तरह सफाई करके मुलाजमा भी अब जा चुकी थी। अब अरहान भी उठ चुका था। वो अरहान को उठाकर कमरे से बाहर आ गई। हैदर की आंख दोपहर के 2 बजे खुली थी। बिना शर्ट के अपने आप को बेड पे देखा तो कुछ हैरान हुआ था। उसे रात वाला वाकया कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ जब बेड पे देखी तो उसे सब याद आने लगा। उसने निम्रा के साथ शराब के नशे में जो कुछ भी किया वो सब याद आने लगा। ये सोच कर उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ था। रात में वो बेतहाशा गुस्से में था। जब से नासरा का इंतकाल हुआ था तब से ही वो उस पर दौरा पड़ रहा था। वो चीज़ें इधर उधर उठा के फेंकता था। इतना शदीद उसे गुस्सा आता था, लेकिन उसका जुनून जैसे ही ख़त्म होता तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। अभी भी वो नॉर्मल हो चुका था। जैसे ही वो उठकर कमरे से बाहर आया तो निम्रा उसे देखकर ही एकदम से डर गई थी। जैसे ही वो उसके पास आके बैठा तो वो डर कर काँप के रह गई थी। वो फ़ौरन सोफे से उठ गई। अभी भी हैदर की आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे रात को नशे में हो रही थी। वो अंदर ही अंदर बिलक बिलक के रोने लगी थी। उससे कुछ दूर होकर कहने लगी, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। मैंने आपके साथ कोई भी धोखा नहीं दिया और ना ही मैं आप ही की जगह लेना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई भी बुरी नज़र नहीं रखी आप पर। जो जो इल्ज़ाम रात को वो उस पर लगा रहा था, बग़ैर उसके कुछ पूछे ही वो सब कुछ उसे बोल रही थी। फिर उसकी जानिब हैदर बढ़ के बोला, मेरी बात सुनो, तुम प्लीज़ मुझसे डरो मत। अब हैदर भी रात वाले वाक़ये को याद करके बेतहाशा शर्मिंदा हो रहा था। रात को जो भी कुछ हुआ मैं होश में नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। अचानक उसका रवैया बदला था। उसे क्या कहना चाहिए? निम्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल उठकर हैदर कमरे में चला गया। बिना नाश्ता किए ही तैयार होकर फैक्ट्री के लिए चला गया। जब वो रात को वापस आया तो अरहान को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा।
پھر اسے اپنے کمرے میں لے جا کے دراز سے ناصرہ کی تصویر نکال کر ارحان کو دکھانے لگا۔ یہی ہے تمہاری مما، یہ تم سے بہت پیار کرتی تھیں اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھیں، اور تمہاری مما سے میں بھی بہت پیار کرتا ہوں، لیکن دیکھو وہ ہم دونوں کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ناصرہ کی باتیں یاد کر کے حیدر کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ڈرتے ڈرتے نمرہ کمرے میں آئی تھی اور کہنے لگی، کیا کھانا گرم کر دوں آپ کے لیے؟ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، حیدر نے کہا تو وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ پھر چپ چاپ کھانا کھا کر دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ پھر اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب اسے کہاں سونا ہے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کچھ ہی دیر بعد کھلا تھا۔ ارحان کو گود میں اٹھائے حیدر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پھر نمرہ کی گود میں چپ چاپ ارحان کو ڈال دیا۔ یہاں پر تم سو سکتی ہو اگر تم چاہو، اور میری ذات سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، میں کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ نمرہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ حیدر کا یہ جنون چند روز بعد پھر سے سوار ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد وہ آفس سے گھر پر آیا تو اسے لگا جیسے ناصرہ کچن میں کام کر رہی ہے، کیونکہ نمرہ کے اپنے کپڑے تو تھے نہیں، اس لیے اس نے ناصرہ کا ہی سوٹ پہن رکھا تھا، اور جو جوڑا اس نے پہنا تھا وہ حیدر نے بڑی محبت سے ناصرہ کو لا کے دیا تھا۔ اس لیے وہ کچن میں آ گیا۔ ناصرہ تم واپس آ گئی؟ وہ اسی ٹرانس میں آ چکا تھا، لیکن جب پلٹ کر نمرہ نے اس کی طرف دیکھا تو اسے غصہ آنے لگا۔ پھر سے تم نے میری بیوی کے کپڑے پہنے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو میری بیوی کے کپڑے پہننے والی؟ نمرہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ جلدی سے روٹی اس نے ہاٹ پاٹ میں رکھی، کچن سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس نے اس کے کپڑے 1 منٹ میں پھاڑ کے رکھ دیے تھے۔ تم نے کس سے پوچھ کر میری بیوی کے کپڑے پہنے؟ سامنے شیلف پر تیز دھاری چھری رکھی تھی، وہ سلاد کاٹ کے فارغ ہوئی تھی، پھر روٹیاں بنانے لگی تھی۔ وہ چھری اب حیدر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چھری اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور نمرہ کے گلے کے نیچے کے حصے پر اس کی نوک رکھ دی، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے چوٹ لگ جائے گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کپڑے پہننے کی؟ وہ کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کی جگہ دے دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں صرف اذیت دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نمرہ کے دل کے مقام پہ چھری سے ناصرہ لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ رونے بلکنے لگی تو اس کا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اگر تم نے مجھے لکھنے نہیں دیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کے جنون کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ مچ نمرہ کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ چھری کی تیز دھار نوک سے وہ اس کے دل کے مقام پر ناصرہ لکھ چکا تھا، اور پھر اپنے ہونٹ ناصرہ کے نام پہ رکھ دیے۔ نمرہ روئے جا رہی تھی، لیکن وہ جنون میں آ چکا تھا۔ اسے گود میں بھرتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ ارحان اپنے جھولے میں باہر لانچ میں سو رہا تھا، لیکن حیدر کو پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ اس وقت نمرہ پر اپنا جنون نچھاور کر رہا تھا۔ کئی جگہ جسم پر اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ رو رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ اسے نہ اپنے بچے کے رونے کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ وہ بس اپنے جنون کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوا تبھی اسے ہوش آیا تھا۔ ارحان رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ نمرہ نے اسے خود سے پیچھے کیا، وہ خود بھی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی دوڑتی کمرے سے باہر گئی تھی۔ پورا وجود درد سے چور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے وجود کے کس حصے پر سب سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ بھاگ کر وہ دوسرے کمرے میں جا کے کنڈی لگانا چاہتی تھی، لیکن ارحان کو روتا دیکھ کر اسے اس معصوم پر بھی رحم آیا، جس قدر جنونی حیدر ہو چکا تھا کہ بچے کو روتا دیکھ کر نہ جانے اس کے ساتھ بھی کیا کر بیٹھے۔ وہ ارحان کی طرف بڑھی، ارحان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ اسے پکڑ کے وہ دوسرے کمرے میں آ چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ حیدر نہ آ سکے۔ گود میں آ کر ارحان چپ ہوا تھا اور بھوکا ہی سو گیا۔ اس نے واش روم میں جا کر شاور کھولا تھا۔ وہ روتی رہی اور اپنے وجود سے اس شخص کا لمس مٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے تو خون سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ گھر میں جب اسے کچن میں نیا نیا کھانا بنانا سیکھنا شروع کیا تھا تو اکثر پیاز ٹماٹر کاٹتے ہوئے اس کی انگلی پر چھری سے چھوٹی سی خراش لگ جاتی تھی، پر وہ گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ ذرا سا درد بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اب جو درد اسے مل رہا تھا، نہاتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے دل کے مقام پہ دیکھا تو مزید پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔
جس بہن کو وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اسی کا نام اس کے سینے کے مقام پہ لکھا ہوا تھا اور ابھی بھی اس میں سے خون رس رہا تھا۔ حیدر کا خوف اس پر مسلط ہو چکا تھا، جو شاید اس پر رحم کھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو سویا ہوا ارحان سسکیاں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کمرہ کھولنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں حیدر اندر نہ آ جائے۔ جیسے اس نے ارحان کو اپنے سینے سے لگایا، وہ کسی معصوم بچے کی طرح منہ کھول کر گویا ماں کی محبت اور غذا تلاش کرنے لگا۔ یہ بچوں کا فطری عمل ہوتا ہے۔ شاید وہ نمرہ کو ہی اپنی ماں سمجھ چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے نمرہ نے ایک نظر ارحان کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کر اس نے اپنی قمیص کو اوپر کر دیا۔ وہ یہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ارحان کی خاطر اس نے ایک بار پھر اسے فیڈ کروانا شروع کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے وجود میں ابھی کسی بچے کی غذا نہیں رکھی گئی۔ پھر وہ اسے فیڈ کرنے لگا تھا۔ اسی وقت پہلی بار اس نے یہ دعا کی کہ کاش سچ مچ وہ اس کی ماں بن جائے اور ارحان اپنی بھوک اس سے مٹا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے۔ پورا وجود درد سے چور تھا، پر کمرے میں کوئی پین کلر موجود نہیں تھا۔ ارحان بھی ایسے ہی سو چکا تھا اور وہ بھی اسی حالت میں آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کتنے ہی گھنٹے سوتی رہی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کے 3:45 بجے اسے بلند آواز میں رونے کی آواز آئی تھی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کے نمرہ اٹھی، گھڑی پہ وقت دیکھا تو 3:45 بج رہے تھے۔ ارحان ابھی سو رہا تھا۔ اپنے کپڑے درست کر کے وہ اٹھی تو آواز حیدر کی تھی، مگر وہ کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھول کے جائے اور دیکھے، مگر اس جنونی شخص سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ حیدر کی حالت کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ شاید یہ ناصرہ کی موت کا صدمہ تھا کہ اسے یوں دورے پڑنے لگے تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھول کے وہ باہر نکلی تھی۔ سامنے لانج میں زمین پہ بیٹھ کر اپنے بال نوچ نوچ کے حیدر رو رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں کیا میں نے، کیا ہو جاتا ہے مجھے غصے سے۔ اس نے وہی چھری اٹھا رکھی تھی اور اپنی کلائی پر بلا وجہ ہی کٹ لگائے جا رہا تھا، خود کو اذیت دے رہا تھا۔ جب نمرہ نے یہ دیکھا وہ گھبرا گئی، کہیں وہ اپنی نس ہی نہ کاٹ لے۔ اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اکیلی معصوم لڑکی اس وقت اسے کہاں اسپتال لے کے جاتی؟ ڈرتے ڈرتے وہ باہر نکلی اور بولی، آپ کیا کر رہے ہیں حیدر؟ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ڈر کر دور کھڑے ہو کے بولی تھی کہ اگر وہ دوبارہ اس کی طرف بھاگ کر آئے تو وہ دروازہ لاک کر کے اندر بھی جا سکے، مگر حیدر اسے دیکھ کے رونے لگا۔ چاقو ایک طرف پھینک چکا تھا، جس کے جو دونوں بازوؤں پر زخموں کے نشان تھے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، وہ کہنے لگا، مجھے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہوں۔ اس روز تو میں نشے میں تھا، مگر آج تو نہیں۔ پھر میں نے کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے جیسے میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہی نہیں رہا۔ وہ رو کر اسے ہی چپ سب کچھ کہہ رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ آگے بڑھی اور چاقو کو کچن میں چھپا کے رکھا۔ پلیز آپ کمرے میں آ جائیں، وہ کہنے لگی۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اور ارحان کا کیا ہوگا؟ میری ماں مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے نصیب میں کیا لکھا ہے اور میری موت شاید آپ ہی کے ہاتھوں میں لکھی ہو، لیکن مجھے اپنی بہن کی آخری نشانی کی فکر ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے کچھ ہو گیا تو ارحان کا کیا ہوگا؟ حیدر اٹھ کے کھڑا ہوا تو سہم کر پھر پیچھے ہٹی۔ اسے اس وقت بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ حیدر کے دونوں بازو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ چلتا اس کے سامنے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اذیت تو نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو ناصرہ کے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر ناصرہ کے لکھے نام کے مقام پہ گئی تھی، جہاں سے ابھی بھی خون رسنے کی وجہ سے قمیص کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں اذیت دی ہے نا، اس کے بدلے میں نے بھی اپنے بازو زخمی کر دیے ہیں، دیکھو میں نے خود کو بھی زخمی کیا ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بولے جا رہا تھا اور ایک ہی بات بار بار کر کے کمرے میں جا کے بیٹھ چکا تھا۔ نمرہ اس وقت اس کے کمرے میں نہیں گئی، بلکہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، ارحان کے لیے فیڈر بنا کے اسے پلا رہی تھی اور پھر سوچ بھی رہی تھی۔ اگلی صبح حیدر بستر پہ پڑا تھا، بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی
اس کے بازو میں جمع ہوا خون صاف کر کے پٹیاں کرنے لگی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا تھا اور پھر دوا دے کے سلا چکی تھی۔ اسے اپنے ایک دوست کا خیال آیا جس کے والد سائیکولوجسٹ تھے۔ اس نے اپنے دوست کو اس بارے میں مکمل بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے والد سے ذکر کروں گی اور پھر جو انہوں نے کہا تو میں بتاؤں گی۔ وہ فون بند کر چکی تھی جب ارحان پھر سے رونے لگا۔ وہ فیڈر پلا رہی تھی مگر وہ تو بار بار اس کے سینے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے سے سمجھدار ہو چکا تھا، جیسے کہ ایک ماں کے وجود سے غذا چاہتا ہو۔ کچھ سوچ کر نمرہ نے ایک نظر حیدر کو دیکھا جو اوندھے منہ لیٹ کے سو رہا تھا۔ اس نے وہیں ارحان کی عادت پوری کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 15 منٹ گزرے تھے جب نمرہ کو لگا کہ جیسے قدرتی طور پہ دودھ آنے لگا ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہڑبڑا کے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ سچ مچ اس کے وجود سے بچے کی غذا آنے لگی تھی۔ ارحان ابھی سیر نہیں ہوا تھا۔ وہ گلا پھاڑ کر رونے لگا، جس کے رونے کی آواز پر حیدر بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ فوراً خود کو چھپانے لگی مگر ارحان روئے ہی جا رہا تھا۔ کیا ہوا اسے ایسے رو کیوں رہا ہے؟ حیدر کہنے لگا، کیا تم اسے پھر سے فیڈ کروا رہی تھی؟ دیکھو، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا۔ تم ایک بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پھر تم نے اسے اپنے سینے سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ مگر اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہچکچاتے ہوئے نمرہ کہنے لگی، پتہ نہیں حیدر یہ سب کیسے ہوا، مجھے سچ مچ میں ہی فیڈ آنے لگا ہے۔ حیدر کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ایک بار پھر ارحان اس کے سینے سے لگا فیڈ کر رہا تھا اور وہ اسے چاہ کر بھی دور نہیں کر پا رہی تھی۔ حیدر تو حیرت سے مسکرا کے کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، تم نے دوائی تو نہیں لی اس کی جس سے تم بچوں کو فیڈ کرواؤ؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میں گھر سے باہر ہی کہاں جاتی ہوں جو دوائی لے کے آؤں گی۔ پھر حیدر کہنے لگا، کہیں یہ دودھ بچے کی صحت خراب نہ کر دے، کہیں کچھ ہو گیا اسے تو۔ پھر وہ خود سے اسے زبردستی دور کرنے لگی۔ اسی وقت حیدر ڈاکٹر کے پاس اسے لے گیا تھا۔ نمرہ جس قدر بدحواس تھی، اس کی یہ بدحواسی دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ میں بھی ماں نہیں بنی ہوں اور یہ بچہ میری بہن کا ہے، لیکن پھر بھی مجھے فیڈ آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر بھی یہ سن کر حیران ہو گئی تھی، کہنے لگی، ایسے تو کسی کو بھی فیڈ نہیں آتا، پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں، کچھ تو آپ کے ساتھ ضرور ہوا ہے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولی تھی، میں تو اسے اس لیے فیڈ کرواتی ہوں تاکہ ارحان کی عادت پوری ہو جائے اور یہ مجھے اپنی ماں سمجھ کے فیڈ کرتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے، اور اب یہ 3 مہینے کا ہو چکا ہے اور مجھے ہی فیڈ آنے لگا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹر نے کیے تھے اور پھر جب ٹیسٹ بالکل صاف آئے تو وہ مسکرا کے کہنے لگی، نمرہ بیٹا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل قدرتی ہے۔ آپ کی وجہ سے جب بچے نے غذا لینے کے لیے رجوع کیا تو خود بخود آپ کے دماغ نے سگنلز بھیجنا شروع کر دیا اور ہارمونز آپ کے ایکٹیو ہو گئے، اور ویسے ہی اور اب آپ بالکل اسے فیڈ کروا سکتی ہیں جیسے کہ ایک معصوم بچے کو اس کی ماں فیڈ کرواتی ہے۔ اس پر حیدر ایسا حیران ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب نمرہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب تو حیدر بھی اسے اس بات کو لے کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ گھر کی طرف حیدر نے گاڑی موڑنی چاہی تو ہچکچاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ پلیز حیدر، آپ اس اسپتال کی طرف گاڑی موڑ دیں، سائیکولوجسٹ کا اسی طرف اسپتال تھا۔ حیدر کہنے لگا، کیوں؟ وہاں کیوں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری بات پلیز مان لیجئے، ارحان کی قسم ہے آپ کو، مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کیجیے گا۔ اب وہ بالکل چپ تھا، اور ارحان کی قسم کے آگے اس کے دوست کے والد کا ہی یہ اسپتال تھا کہ حیدر کو جہاں پہ وہ لے آئی تھی۔ کچھ بھی حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کے کمرے میں اپائنٹمنٹ آئی تو نمرہ بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ تو پہلے تھوڑا ہچکچایا مگر ڈاکٹر کے کہنے پر سب کچھ وہ اسے بتانے لگا کہ اسے کتنی محبت تھی اپنی بیوی سے۔ ساتھ ساتھ اسے کچھ ڈاکٹر دوائی بھی کھلا رہی تھی جس سے وہ بالکل پرسکون ہو کر سب کچھ بتا رہا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے بتاتے بتاتے خاموش ہو گیا۔ کچھ ٹیسٹ بھی ڈاکٹر نے اس کے کروائے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے حیدر کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں اور دوسرا غصہ ان میں حد سے زیادہ موجود تھا۔ ان کی بیوی کی جب حادثاتی موت ہوئی تو ان کا دماغ ایک دم سے صدمہ جیسے برداشت نہیں کر سکا۔ ان کے لیے اس لیے دورے پڑنے لگے اور اب اپنی دوسری بیوی کو یہ موت کا قصوروار سمجھ کر اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ مگر نارمل جیسے ہی ہوتے ہیں تو شرمندگی انہیں بہت ہوتی ہے اور دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔
یہ کورس 5-6 مہینے کا ہے۔ اگر یہ دوائیں باقاعدگی سے لیں اور خوش رہنے کی خود کو کوشش کریں گے تو یہ بیماری ان کی ختم ہو سکتی ہے۔ خاموشی سے حیدر یہ سب سن کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد دوبارہ ایسا کوئی پینک اٹیک حیدر کو نہیں آیا۔ وہ باقاعدگی سے حیدر کو دوائی دیتی اور نمرہ اس کو ہر رات خود دوائی دیتی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو اس پر سختی آئے گی۔ آج بھی وہ ہر رات کی طرح دودھ کی گلاس کے ساتھ دوائی لے کے گئی تو کمرے میں ارحان حیدر کی گود میں کھیل رہا تھا۔ اسے چھوڑ کر جیسے ہی وہ باہر جانے لگی تو اسے فوراً وہ بازو سے پکڑ چکا تھا۔ نمرہ ہچکچاتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو حیدر کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کبھی کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہو۔ وہ جھجکتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ چکی تھی۔ اسی وقت ارحان کھیل رہا تھا اور نیا اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ ہر وقت مما مما کرتا رہتا۔ تھوڑا ناراض ہوتا ہوا حیدر کہنے لگا، تم نے ماما ماما کہنا سکھایا، بابا بولنا نہیں سکھایا، کیا میں کچھ نہیں لگتا اس کا؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ تو بس زبان ہی ایسی ہوتی ہے بچے کی، وہ آوازیں ایسے ہی نکالتا ہے۔ مما کو جیسے بلا رہا ہو، اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا میں نے۔ سچ میں وہ ابھی بھی اس سے سہم کر فوراً صفائی پیش کر رہی تھی، پر حیدر اندر ہی اندر ہچکچا رہا تھا۔ بس کسی طرح وہ اپنا رشتہ اس کے ساتھ بہتر کرنا چاہتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ جب ارحان کو بھوک محسوس ہوئی تو نمرہ کی گود کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف اس نے حیدر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف وہ نمرہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نمرہ اسے اٹھا کے دوسرے کمرے میں جانے لگی تاکہ فیڈ کروا سکے، مگر وہ تو وہیں حیدر کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بس ایک طرف سے حیدر کا ہاتھ بھی پکڑا رکھے اور اس کی مما اسے فیڈ بھی کروائیں۔ شرم سے لال سرخ ہوتی نمرہ کہنے لگی کہ بیٹا چلو دوسرے کمرے میں جا کے فیڈ کرواؤں گی میں آپ کو، مگر وہ تو مزید رونے لگا تھا۔ حیدر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ بچے کو کیوں ڈرا رہی ہو؟ یہیں بیٹھ کر فیڈ کرا دو اسے، نہیں دیکھ رہا میں تمہاری طرف۔ اس نے اپنا فون نکال لیا تھا اور ارحان کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھا۔ جب کچھ ہچکچاتے ہوئے نمرہ نے اسے وہیں پر بیٹھ کے فیڈ کروانا شروع کر دیا۔ حیدر دیکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی شاید یہ فطری خواہش تھی کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظریں نمرہ کے وجود کی طرف اٹھنے لگی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر کے جذبات ایک بار پھر ابلنے لگے تھے۔ جیسے فیڈر کروا کے وہ اٹھنے لگی تو وہ اسے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ ارحان سو چکا تھا، کیا تم مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع نہیں دو گی؟ نمرہ کہنے لگی کہ میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا ہے، مگر وہ اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ نہیں، میں معافی اپنے طریقے سے مانگوں گا، وہ کہنے لگا۔ جہاں جہاں میں نے تمہیں درد دیا ہے نا، زخم دیے ہیں، وہاں پر اب میں تمہیں سکون دوں گا۔ نمرہ تھوڑا ہچکچائی تھی، مگر وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے پاس ہی لٹا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ حیدر پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور ارحان جاگ جائے گا۔ بیڈ اتنا بڑا ہے، وہ ایک طرف سو رہا ہے، نہیں جاگتا، وہ کہنے لگا۔ ویسے بھی ہم نے شور تھوڑی کرنا ہے جو وہ جاگے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر مکمل طور پہ حاوی ہوا تھا اور پھر بڑے پیار سے اپنے لمس سے اسے آشنا کروانے لگا۔ اس سے پہلے اس نے اس پر جنونی وار کیا تھا۔ پہلی بار وہ اس قدر محبت بھرے لمس سے نمرہ کو روشناس کروا رہا تھا اور نمرہ بھی جیسے پگھلتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے قریب آیا ہی تھا جس کے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر وہاں پر سرخ نشان پہ لب رکھے ہی تھے، جب ایک دم سے کہنے لگا کہ ناصرہ، تم جانتی ہو مجھے ہمیشہ تمہاری گردن پر اپنے لب رکھنا بے حد پسند آتا ہے۔ میں تو تمہاری حسین گردن کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ نمرہ کے دل میں دھیرے دھیرے حیدر کے لیے ایک نرم گوشہ بننے ہی لگا تھا، مگر آج ان قربت کے لمحات میں جب وہ خود اپنی رضامندی سے اپنا آپ حیدر کو سونپنے لگی تھی، مگر ناصرہ کا نام سن کے نمرہ کا دل جیسے کرچی ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کے حیدر کو دیکھنے لگی اور ہچکچاتے ہوئے حیدر نے بھی فوراً کہا، نہیں، میں بس تمہارا ہی نام لینا چاہتا تھا، مگر تب تک نمرہ اسے خود سے الگ کر کے دوسرے کمرے میں جا چکی تھی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بے آواز رونے لگی۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا اور اس کی خاص سسکیاں اس وقت کمرے سے باہر نکل رہی تھیں۔ حیدر خود بھی تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔
آخر کو وہ بھی ایک لڑکی تھی، بھلے ہی وہ اس کی بہن تھی، مگر یوں قربت کے لمحات میں ناصرہ کا نام خود بخود ہی اس کے لبوں پر آیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس چلا آیا، کیونکہ اب نمرہ کو مزید کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کمرے میں دیواروں پر جگہ جگہ ناصرہ اور اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، جو آج سے 6 مہینے پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور یقیناً اس کی جگہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ مگر وہ ایک گئے ہوئے شخص کے لیے آج موجود اس لڑکی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب تک ناصرہ کی تصویریں اس کے سامنے رہتی، وہ یوں ہی جنونی ہوتا رہتا۔ یہ گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک نظر ان تصویروں کو دیکھا، اور پھر ان سب تصویروں کو اٹھا کر اس نے اسٹور روم میں رکھ دیا۔ اب وہ اسے یاد ہی آنے لگا جب بڑے پیار سے وہ اور ناصرہ اس کمرے میں ان دونوں کی تصویریں ڈیکوریشن کر رہے تھے، مگر اب ان تصویروں کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھا جا چکا تھا۔ آخری بار جب اس نے ان تصویروں کو ایک بیگ میں رکھنے کے بعد اسٹور روم کو لاک لگایا تو آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آ چکا تھا۔ اگلے روز جب وہ ارحان کو لینے کے لیے نمرہ کمرے میں آئی تو وہاں پر ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ناصرہ آپی کی تصویریں کہاں گئی؟ حیدر کہنے لگا کہ میں نے ہٹا دی، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی اللہ کے پاس۔ جب تک اس کی تصویریں میرے سامنے رہتی میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، اس لیے میں نے اس کی تمام یادوں کو ایک باکس میں بند کر کے رکھ دیا ہے تاکہ اس سے میں نکل سکوں۔ اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ نمرہ نے اگلے ہی روز ارحان اور حیدر کی بہت ساری تصویروں سے کمرے کو سجا دیا تھا، اور اس نے ایک تصویر ناصرہ اور حیدر کی اور اپنی ماں کی بھی فریم بنوا کے لگائی تھی۔ وہ سب لوگ جس میں کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ حیدر جب اس شام گھر لوٹا تو ان تصویروں کو دیکھ کے مسکرا اٹھا تھا۔ پھر وہ ان تصویروں کے پاس آیا جس میں وہ چاروں کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے۔ اب اس کے پاس نمرہ بھی آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ حیدر نے پکڑ لیا۔ اس کے لیے ناصرہ کو بھولنا ناممکن تھا، مگر وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ نمرہ کے ساتھ ان دونوں کے بیچ دھیرے دھیرے تعلقات بہتر ہو چکے تھے۔ جب بھی حیدر گھر لوٹ آتا تو ارحان بابا بابا کہتا اس کی جانب دوڑ کے آتا۔ اس کے لیے نمرہ کھانا بنا کر کھٹی میٹھی شرارتیں کر رہی ہوتی تھی۔ نمرہ اور ارحان کی شرارت اور نوک جھوک دیکھ کر حیدر بہت زیادہ ہنستا تھا۔ اسے کمرے میں موجود ابھی بھی ارحان بیبی فیٹ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اب نمرہ بھی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسے فوراً اپنی باہوں میں حیدر بھر چکا تھا۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھی، جبکہ شرٹ لیس حیدر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سینے پر وہ انگلیاں پھیر رہی تھی اور پھر مسکرا کے کہنے لگی، حیدر، کل ہی ہمارا بیٹا ارحان پورے 3 سال کا ہو جائے گا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے نا؟ مسکرا کے حیدر کہنے لگا، ہاں، کیا سے کیا ہو گیا پلک جھپکتے ہی، لیکن ایک بات میں سوچ رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے حیدر؟ وہ کہنے لگی، کب تک ارحان اکیلا کھیلتا رہے گا اس گھر میں؟ اس کے ساتھ ایک عدد بہن بھائی تو ہونا چاہیے نا، جو پورے گھر میں ادھم مچا سکے اس کے ساتھ، اور تمہاری ناک میں مزید دم کر سکے۔ یہ سن کے نمرہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ تو چلے جاتے ہیں، مجھے تو بس یہ ارحان ہی کافی ہے، اور پھر میں کیسے سنبھال پاؤں گی 2 بچوں کو؟ نہ بابا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ وہ فوراً اس کے سینے سے سر اٹھا کے بول رہی تھی، جسے پھر سے اپنے سینے سے لگا کے حیدر کہنے لگا کہ پگلی، مجھے اب ارحان کے ساتھ ایک بیٹی بھی چاہیے، تو بس چاہیے۔ وہ میری گود میں بھلے اگلے سال تک مجھے چاہیے، تو آج سے ہی ہم اس کے لیے تیاری شروع کرنی ہوگی۔ پر کتنی محنت لگتی ہے تم جانتی تو ہو نا۔ نمرہ یہ سن کر اسے گھور کے دیکھنے لگی، کہنے لگی، اچھا، آپ کی باتوں کا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ مجھ پر کچھ زیادہ ہی رومانس آ رہا ہے آپ کو۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ دبی دبی سرگوشیاں ان کے کمرے میں، اور پھر ہنسنے کی آوازیں اور پھر سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اندھیرے میں کمرہ ڈوب چکا تھا، اور ایک اور رات ان دونوں کے نام ہو چکی تھی۔